السلام علیکم، میں ہوں عرفان ٹکالوی اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی معیشت کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم نقطے پہ۔ آج پاکستانی معیشت کے لیے ایک بہت ہی اہم اور فیصلے کا دن ہے۔ آج IMF کا ایگزیکٹو بورڈ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو 1.2 ارب ڈالر کی قرض کی قسط جاری کی جائے یا نہیں۔ آج IMF کے اس فیصلے کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ پاکستان سے معاشی دیوالیہ پن کا خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی باقی رہے گا۔ آج اس فیصلے کے ساتھ یہ بھی پتہ چلنا ہے کہ پاکستان کی مالیاتی اور خاص طور پہ انٹرنیشنل پیمنٹس کے حوالے سے جو مشکلات ہیں وہ کم ہونے جا رہی ہیں یا مزید کچھ عرصہ برقرار رہیں گی۔ IMF کا اپنا قرض تو بہت بڑا نہیں ہوتا، لیکن IMF چونکہ دنیا بھر میں مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے والا سب سے بڑا عالمی ادارہ ہے، اور IMF کے قرض کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عالمی اداروں کو اس ملک کے معاشی منتظمین اور ان کی پالیسیوں پہ اطمینان ہے۔ اس لیے IMF کے قرض کی بحالی کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت سارے وہ دوست ممالک جنہوں نے بہت ساری امداد کا اعلان کر رکھا ہے لیکن ابھی تک عملی اقدامات نہیں کیے ہیں، وہ بھی پاکستان کو رقوم جاری کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر نے حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ قطر پاکستان میں 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اسی طرح سعودی عرب نے بھی 2 سے 3 ارب ڈالر کے قرض، 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور 1 سے 1.25 ارب ڈالر کا تیل ڈیفرڈ پیمنٹس پہ دینے کی حامی بھر رکھی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی امداد کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ سب سے بڑی امداد کی یقین دہانی ابھی تک چین کی طرف سے سامنے آئی ہے، جس نے نہ صرف پرانے قرضے رول اوور کرنے بلکہ نئے قرض دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور یہ مجموعی طور پہ کوئی 10 ارب ڈالر کا ریلیف بنتا ہے جو چین کی طرف سے پاکستان کو ملنے جا رہا ہے۔ لیکن یہ سارے ممالک بھی اس انتظار میں ہیں کہ IMF پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر IMF پاکستان کی معیشت کے حوالے سے منفی فیصلہ کرتا ہے تو ان ممالک کی امداد میسر نہیں ہوگی، لیکن عالمی سطح پہ معیشت کے فیصلوں کے حوالے سے انٹرنیشنل سینٹیمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور IMF جب یہ فیصلہ کرے کہ اس ملک کی مدد کرنی ہے تو بہت سارے دوسرے پلیئرز، ممالک، ادارے، کمپنیز، بینکس وہ بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر IMF کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آتا ہے، جس کا امکان ہے کہ یہی فیصلہ سامنے آئے گا کہ پاکستان کو 1.2 بلین ڈالر کی جو قسط ہے جو رکی ہوئی ہے، یہ اصل میں ایک جاری پروگرام کی 8ویں اور 9ویں قسط ہے جو ابھی تک پاکستان کو نہیں دی گئی۔ اگر اس کے جاری کرنے کا اعلان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف IMF کی یہ رقم آئے گی بلکہ بہت سارے دیگر فائنینشیل انفلوز بھی جو رکے ہوئے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کا بیرونی ادائیگیوں کا توازن، ایکسٹرنل جو بیلنس ہے، کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بھی اس کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ پاکستان جو فوری طور پہ دیوالیہ پن کے خطرے سے دوچار ہے اس سے نکل گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہوگا کہ پاکستان میں مزید سرمایہ کاری آنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ اس کا البتہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ پاکستان کی ساری مشکلات یکسر ختم ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے معاشی مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور صرف ایک IMF پروگرام سے ان کو مکمل طور پہ حل نہیں کیا جا سکتا۔
اس پروگرام کی بحالی کا مطلب یہ ہوگا کہ مجموعی طور پہ بہتر معاشی انتظام کی طرف ایک سفر اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ کبھی بھی IMF سے قرض لینے کے حق میں نہیں رہا، لیکن پاکستان کی پچھلے 2 سے 3 سال کی جو معاشی مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت IMF کے جاری پروگرام کی بحالی اور اگر ممکن ہو تو IMF کے ساتھ ایک نیا اور بڑا پروگرام شروع کرنا ایک بہتر آپشن نظر آتا ہے۔ اس قرض کے جاری پروگرام کے علاوہ پاکستان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ IMF کی ایک IMF کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ، اور یہ مشکلات میں گھرے ہوئے ممالک کو فوری طور پہ مدد فراہم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کے تحت بھی پاکستان $500 ملین تک، یعنی تقریباً 110 ارب روپے تک کی امداد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے کہ IMF کا ایگزیکٹو بورڈ آج کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ کے تحت 2020 کے آغاز میں کرونا کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF نے پاکستان کو کوئی $1 ارب سے زائد کی امداد پہلے سے ہی دی تھی۔ ظاہر ہے IMF کا پروگرام صرف ایک نقطہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا، پاکستان کی معاشی مشکلات بہت پیچیدہ ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو نہ صرف مقامی وسائل میں اضافہ کرنا ہوگا بلکہ اپنے خرچ کو بھی اعتدال پہ لانا ہوگا تاکہ ہم ان مشکلات سے جلد از جلد نکل سکیں۔